الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 129 میں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کر رہے تھے، اس دوران جب کہ وہ کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی جو کہ آیت نمبر 129 میں ہم نے پڑھی کہ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور دانائی سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور اس آیت میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 151، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بالکل ہم نے جو ہے، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ جو ترتیب ہے یہاں پر، یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سے تھوڑی سی جو ہے وہ مختلف رکھی ہے، جس ترتیب سے دعا جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مانگی تھی، اور ان کی دعا کے اندر جو ترتیب تھی وہ ترتیب کیا تھی کہ ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، اور پھر آیا تھا کہ کتاب اور دانائی سکھائے، اور آخر میں پاک کرے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے وہ مختلف ہے، اور آگے بھی یہ جو ہے مضمون آئے گا، اور اس میں بھی یہی ترتیب ہوگی جو کہ اس آیت نمبر 151 میں ہے کہ ایسا رسول بھیج جو ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور دوسرے نمبر پر تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کا، اور آج بھی اگر کوئی اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، اس کی اشاعت کرنا چاہتا ہے، تو یہی طریقہ کار اس کو اپنانا ہوگا، کیا کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے اور پھر پاک کرے۔ جو بھی غلاظتیں، جو بھی آمیزشیں انسان کے دل کے اندر ہیں، ان سب سے اس کو جو ہے قرآن کی آیتوں سے پاک کرے، اور جب یہ مرحلہ طے ہو جائے تو پھر کتاب یعنی کہ احکام، کتاب سے مراد یہاں پر احکام ہیں، تو پھر احکام جو ہے دین کے سکھائیں، اور سب سے آخر میں جو ہے وہ پھر حکمت جو ہے اس کی تعلیم دیں۔ تو یہاں پر بیان ہوا کہ اے مسلمانوں، مستقل قبلے کا تعین اگر میری ایک نعمت تھی تو تمہاری ہدایت کے لیے ایک عظیم الشان رسول کا مبعوث کرنا میری دوسری بڑی نعمت ہے، جس کے مقاصد بعثت میں تلاوت کتاب، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت شامل ہے، اور اللہ کا نبی وہ تمہیں
وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، غیب کی خبریں سکھاتا ہے، انبیاء کے واقعات، اقوام گزشتہ کے قصے اور مستقبل کی پیشین گوئیاں، یہ سب تمہیں سکھاتا ہے۔ آئیں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ذہنوں میں قرآن کا ربط قائم کر دے، تاکہ ہم ایک آیت سے دوسری آیت کو جوڑ سکیں اور ہم کو قرآن کا فہم دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔